نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. دین کے مختلف شعبوں میں بگاڑ اور فساد کا نمودار ہونا قیامت کے وقوع کی بڑی نشانی ہے. اور دین اسلام کے شعبوں میں سب سے زیادہ اہم شعبہ اعتقادات کا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ عقیدہ درست ہو بلکہ عقیدہ محفوظ بھی ہونا چاہیے. کئی مرتبہ عقیدہ درست تو ہوتا ہے لیکن فتنوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے عقیدہ غیر محفوظ ہوتا ہے. کسی وقت بھی بندہ پھسل سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. اور قیامت کے قریب زمانے میں لوگوں کی ایمان کو زبردست خطرہ لاحق ہوگا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ وہ فتنے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیروں کی طرح ہوں گے. ایمان اتنا خطرے میں ہوگا کہ بندہ صبح کے وقت مؤمن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کے وقت مؤمن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کچھ لوگ جو لوگوں کی ایمان کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، وہ شیطان کے لیے ایجنٹ کا کام کرتے ہیں. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے ایمان کی حالت میں، گھر سے باہر کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے جو دین کے بارے میں کسی ادنا درجے میں شک اور شبوں میں اس کو ڈال دیتا ہے. ظاہری بات ہے کہ بندہ کسی بھی اعتقاد کے بارے میں شک میں پڑ گیا تو ایمان ختم. یا بندہ شام کے وقت تو مومن ہوتا ہے، اپنی بستر پہ ہوتا ہے، بستر پہ پوری دنیا کے ساتھ بندے کا رابطہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا چینلوں کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے. کسی ایسے بندے نے اس کے دماغ میں ایسا زہر بھر دیا، تھوڑی سی بات بھی اس کے دماغ میں ایسی ڈال دی جس کی وجہ سے وہ شک میں پڑ گیا اعتقادات کے بارے میں، تو اس کا ایمان چلا گیا. میں مثال سے بات سمجھاؤں، ختم نبوت کا ایک عقیدہ ہے جو کہ متفق علیہ ہے. کسی بھی دوست کے ساتھ موبائل فون پہ رات کے وقت کوئی رابطہ ہو گیا، کوئی فیس بک کے ذریعے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے، اور اتنی بات اس کے دل و دماغ میں ڈال دی کہ معلوم نہیں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور ایک بال کے برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو ایمان سے محروم. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے محروم ہونے کی ایک وجہ بھی بتائی ہے اسی حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ یہ آدمی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچے گا. آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کئی سارے نوجوان روزگار کی خاطر، مال پیسے کی خاطر اپنا دین تک بھی قربان کر دیتے ہیں. کئی نوجوان شادی اور نکاح کی خاطر کسی خاص رشتے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان تک قربان کر دیتے ہیں. تو دنیاوی منفعت کی خاطر لوگ اپنا دین بیچیں گے. یہ بڑا فتنہ ہے اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یحجون، لوگ حج کریں گے، ویصلون، لوگ نمازیں پڑھیں گے، ویصومون، لوگ روزے رکھیں گے، وما فیہم مؤمن، اور ان میں کوئی مؤمن نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مؤمن ہیں اور مؤمن سمجھ کے روزے رکھیں گے، حج کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کے اعتقادات میں کوئی عقیدہ ایسا بگڑا ہوا ہوگا کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل چکے ہوں گے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَعُودُنَّ كُلُّ إِيمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَدَأَ مِنْهَا، یہ ایمان سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا. اس وقت جو دنیا کے کونے کونے میں ہمیں ایمان نظر آ رہا ہے، یہ ایمان سمٹ کے مدینہ منورہ تک محدود ہو جائے گا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان مدینہ منورہ کی طرف سکڑ کے آ جائے گا، سمٹ کے آ جائے گا، جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کے آتا ہے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جہاں سے پھیلا ہے اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کے آ جائے گا، یعنی مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف لوٹ کے آ جائے گا. یہ حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ لوگ ایمان سے محروم ہوں گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ آج کل کی فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانا، اپنا ایمان بچانا اور اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور ہم اپنے ایمان کو بچانے میں تب کامیاب ہوں گے جب ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، مضبوط تعلق، مضبوط وابستگی. ہمارے مشائخ نے یہی بات تو فرمائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ جڑنے میں کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، بندہ بڑا ولی نہ بھی بن سکے، بڑا متقی نہ بھی بن سکے، لیکن کم از کم بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بالکل ان پڑھ اور دیہاتی. اس زمانے میں انگریز لوگ ہندوستان میں تھے تو وہ مال پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. چنانچہ وہ غریب دیہاتی بندے پر ایک انگریز نے محنت شروع کر دی. روزانہ اس کے پاس آتا تھا، پیسوں کی پیشکش بھی کرتا تھا، دلائل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، پورا مہینہ گزر گیا، لیکن اس ان پڑھ دیہاتی کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوا. آخر اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو دلائل کے ذریعے سے قائل کر رہا ہوں، میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. آخر میں اس دیہاتی نے ایک جواب دیا کہ بھائی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دلائل کیا ہوتے ہیں، مال پیسہ کیا ہوتا ہے. میرے تو گنگوا میں ایک شیخ مرشد ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو پہلے قائل کر دیں، وہ مان گئے تو میں مان جاؤں گا. میرا تو اپنے شیخ کے ساتھ کامل وابستگی ہے، میں تو شیخ کے پیچھے چلتا ہوں. آج کل کئی سارے لوگ یہ شک ڈالتے ہیں شیخ سے بیعت کرنے کے بارے میں کہ یہ شخصیت پرستی ہے. مشائخ
لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو شخصیت پرستی کہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے، جو بھی آپ نام دیں، لیکن تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ کسی کامل شیخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور کامل محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے شیخ کے طریق سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، ہمارے حضرت جی سے بیعت ہو گیا، خالص ان پڑھ دیہاتی، دکاندار ہے، مٹھائی کی دکان ہے، تو کچھ ایسے دیندار لوگ یا دیندار پہ ان کو بلاتے تھے، اشتہار میں ان کا نام لکھتے تھے، پھر وہ ان کے پروگراموں میں مٹھائی بڑے وافر مقدار میں تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مٹھائی کی وجہ سے وہ لوگ ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ جب وہ حضرت جی سے بیعت ہو گئے تو ان لوگوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا تو وہ لوگ اکثر آتے تھے ان کے پاس، بلایا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اشتہار میں نام دیتے تھے کہ آپ ہماری طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا صرف ایک جواب ہوتا تھا کہ میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا ہو چکا ہے۔ یعنی میں ایک کامل شیخ سے بیعت ہو چکا ہوں، جب میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو میرا سودا ہو گیا۔ اب جب سودا ہو گیا ہے تو اب میں خود اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، میرے بارے میں شیخ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو جو بندہ اپنے شیخ کے ساتھ اس کامل عقیدت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فتنوں کے اس زمانے میں پورا دین اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہی بات فرمائی تھی، ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ دین جب شروع ہوا تھا اس وقت اس کے پیروکار تھوڑے تھے، اجنبی تھا، لوگ اس دین کے ساتھ مانوس نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ بندہ تصور کر لے، کیسے یہ دین اجنبی تھا لوگوں کے درمیان۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ایسا ہی اجنبی ہوگا، دین کی پیروی کرنے والے، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے۔ اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ بے دینی اور الحاد اور زندے کا بڑھتا جا رہا ہے، دین سمٹتا جا رہا ہے، دیندار سکڑتے جا رہے ہیں۔